صدام ترین اور قاسم سوری، ان کے ساتھ ایک وقت گزرا ہے. سیاست اپنی جگہ، لیکن یہ بھائی بہن کا رشتہ اور یہ عزت والا رشتہ بڑی مشکل سے بنتا ہے. میرے بابا ہمیشہ کہتے تھے کہ بھائی وہی ہے جو اپنی ماں سے پیدا ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں نے اپروو کر کے دکھایا، چاہے وہ شہریار ہے چاہے معظم بھائی ہیں، کہ واقعی الحمدللہ دنیا میں ابھی بھی اچھائی ہے. ایسے لوگ ہیں جن کو میں اپنی فیملی سمجھتی ہوں، اینڈ دیٹ اسٹارٹس ود ILF اینڈ اٹ گوز آل اوور پاکستان. تھینک یو. میں اپنی باتیں مختصر رکھوں گی کیونکہ آج ہمارا ایک مقصد ہے یہاں آنے کا. وہ مقصد ہے کہ ہم پاکستان کو جگانا چاہ رہے ہیں. آپ 100 بیٹھے ہوں، آپ ایک بندہ بیٹھا ہو یا 10 بیٹھے ہوں، میرا کام ہو گیا اگر ایک بھی ذہن یہ بات سمجھ جائے کہ پاکستان کیوں ضروری ہے. یہ لڑائی عمران خان کی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سے، یہ وطن کی لڑائی PTI سے نہیں ہے. یہ ایک بہت سمپل سی لڑائی ہے. یہ پرانی غلامی ہے جو ایک پاگل بیٹھا ہوا بیرون ملک، جس کو ہمارے نام نہیں پتہ، ہمارا دین نہیں پتہ، ہمارا قانون نہیں پتہ، ہماری زبانیں نہیں پتہ، ہمارا لباس نہیں پتہ، لیکن وہ چاہتا ہے کہ جس طرح انہوں نے افغانستان کے ٹکڑے کیے، فلسطین کے ٹکڑے کیے، وہ ہمیں بھی برباد کر دیں. اور خان نے بولا ایبسولوٹلی ناٹ. ریممبر دیٹ. ہم میں اگر اس وقت کوئی ہے ہمارے درمیان، میں PTI کی بات نہیں کر رہی، میں شیعہ سنی بات نہیں کر رہی، میں پنجابی پٹھان بات نہیں کر رہی، میں بلوچی سندھی بات نہیں کرتی، میں گلگتی کشمیری بات نہیں کرتی، میں پاکستان کی بات کرتی ہوں، کیونکہ خان صرف اور صرف پاکستان کی بات کرتا ہے، اس ملک کی بقا اور کسی کے نہیں. ہماری ذمہ داری ہے. شہریار کھڑا رہا، میں کھڑی رہی، قاسم کھڑا رہا، آپ کھڑے رہے، احسان کسی پہ نہیں ہے. یہ ہماری ڈیوٹی ہے. جو نہیں کھڑا ہو سکتا ڈزنٹ میٹر، ہم اس کی بھی عزت کریں گے، لیکن یہ سخت وقت ہے، ایگزسٹینشل کرائسس ہے، اور جس کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خود بھی سمجھیں، اوروں کو بھی سمجھائیں. آپ کی سالمیت، آپ کی بقا. 3 دفعہ شکر ہے میں خان صاحب سے جیل میں مل چکی ہوں. تینوں دفعہ انہوں نے بار بار کہا کہ میرے ملک کو نہیں توڑنا، نہ لسانی بنیادوں پہ نہ دینی بنیادوں پہ. اور ایک جو جڑ ہے ہماری، ہر ایول کی جڑ پیسہ. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ امریکن پرائم منسٹر بک گیا، برٹش پرائم منسٹر بک گیا، پریزیڈنٹ بک گیا، کانگریس مین. ہمارے والے 50 کروڑ دیکھتے اور بھاگ جاتے. تیسری بات، یہ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کیونکہ وکلا ہیں زیادہ تر آج، تو ہم وکلا کی ہی بات کریں گے. کہانی شروع ہوتی ہے جو ہمارا پینلٹیمیٹ وکیل تھا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. پاکستان انہوں نے آپ کو ہاتھ میں دیا. جن لوگوں نے قربانیاں دی، جن لوگوں کی شہادتیں تھیں، وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ کو اور مجھ کو یہ ملک مفت میں ملا. قدر ہے اس ملک کی؟ قدر ہے؟ سچ بتائیں. نہیں ایسے سر نہیں ہلانا، سچ بتائیں، قدر ہے ملک کی؟ نہیں ہے. میں بتاتی ہوں کیوں. ہر صبح اٹھتے ہیں روتے، بجلی کم ہے، گیس کم ہے، پانی کم ہے، ہسپتال کم ہے، اسکول کم ہے، روڈ کم ہے. صحیح کہتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن پہچان تو ہے نا، پاسپورٹ تو ہے نا، شناختی کارڈ تو ہے نا. فلسطینیوں کی طرح تو نہیں ہے کہ وہ تو نہ ان کی کوئی زمین ہے، نہ ان کا کوئی پاسپورٹ ہے، نہ ان کا کوئی شناختی کارڈ ہے. ہم عادی ہو گئے ہیں. ہم اسے کہتے ہیں، ہمارا ایک سوچ ہے ہماری کہ ہمیں جب تک یہ سب کچھ نہیں ملے گا تو ملک نے ہم سے زیادتی کی ہے. بالکل بھی نہیں. ملک بیچارے کی کیا غلطی ہے؟ 5% پاکستان کا اشرافیہ، یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، آپ پڑھ کے دیکھ لیں اس کو. 6 گروہ ہیں اس میں جنہوں نے پاکستان کو برباد کر دیا. اکثر ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، ملٹری تو ایک حصہ ہے، اس کے 5 مزید حصے ہیں. کیا ہے وہ؟ کسی کو پتہ ہے؟ وہ موٹا مولوی جو آپ کو کہتا ہے کہ جی اللہ کو تو غربت بہت پسند ہے، خود اس کا پیٹ اسے 10 میل آگے گھوم رہا ہوتا ہے. سوری، کسی کو ناراض نہیں کرنا، لیکن یہ سن لیں، وہ جوڈیشری جو خود کے لیے تو انصاف چاہیے لیکن آپ کو انصاف 3 سال نہیں دے سکتا. وہ بیوروکریسی جس کے اپنے بچے تو باہر پڑھتے ہیں لیکن آپ کو نہیں روشنی اسکول آپ کے لیے پسند ہے کہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھ لو، وہاں بھینس بھی پڑھتی ہے، تم بھی پڑھ لو، تو اللہ اللہ خیر سے، اور شکر کرو کہ تم غربت میں رہ رہے ہو. وہ سیٹ جو دن کے 50 کروڑ کماتا ہے آپ کو مہینے کے 15,000 دیتا ہے اور کہتا ہے اس کے شکر کرو. اور یاد رکھیں وکلا،
آپ اپنے گردن میں اور اپنے گریبان میں جھانکیں گے نا تو یو ول اگری وتھ می. یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں اس وقت 30,000 قانوناً تنخواہ ہے, بیسک منیمم ویج. پتہ ہے آپ کو نا کہ کیا ہوتی ہے بیسک منیمم ویج؟ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کے گھر میں نوکر کام کرتے ہیں, ڈرائیور کام کرتے ہیں, ان کو 30,000 ماہانہ ملتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گی ہاتھ اٹھائیں, لیکن یاد رکھیں ہم عمران خان کے لیے حقوق نہیں مانگ سکتے جو ہمیں حقوق دینا نہیں آتا. دوسرے پہ تنقید تب کرو گے جب اپنی اصلاح کرو گے. ہر بندہ تبادلے کے لیے نکل رہا ہے, تبدیلی کے لیے. بھئی پہلے خود کو تو بدلو, اور یہ تبدیلی آئے گی ہم وکلاء سے. قانون بناتے ہیں تو قانون امپوز بھی کرو, اپنے پہ کرو. دوسرے کو کہتے ہو جھوٹ نہ بولو, ہم سارے جھوٹ نہیں بولتے. دوسرے سے کہتے ہو کہ ایمانداری کرو, ہم بے ایمانی نہیں کرتے اور جسٹیفیکیشنز بنا لیتے ہیں. پاکستان اس وقت فوج کی وجہ سے ایگزسٹینشیل کرائسس میں نہیں ہے, مولوی کی وجہ سے نہیں ہے, سیٹ کی وجہ سے نہیں ہے. یہ تو وہ 6 گروہ ہیں جو ہماری بے وقوفی کی وجہ سے ہم پہ براجمان ہو گئے. 99% پاکستان کی ریسورسز یہ 5% لوگ کھاتے ہیں.